دانش نہیں آیا، کہاں رہ گیا وہ؟ پہلی بار اتنی بے چینی سی ہونے لگی، پہلی بار کسی کے لیے دل دھڑکا تھا، پہلی بار احساس محبت ہوا تھا۔ رات بھر چین کہاں آ رہا تھا، کبھی وہ تڑپتا رہا اور کبھی خود کو تڑپتا دیکھ کر محبت کتنی بے چین کرتی ہے، آج احساس ہونے لگا تھا۔ وہ رات بھر بالکنی میں کھڑی رہی، گرتی ہوئی برف کو ہتھیلی میں بھرتی، دانش کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو میرے بنا ایک پل نہیں گزرتا تھا، جب میں نے ہاں کی تو ملنے بھی نہیں آیا۔ رات گزر گئی، دوسرے دن نظر نے دیکھا دانش سامنے کھڑا، چہرے پہ مسکراہٹ سی چھا گئی، پاس جاتے ہی غصہ کرنے لگی۔ کہاں تھے کل پاگل؟ حق جتا رہی تھی۔ دانش ہنسنے لگا، ہائے میں قربان، آخر میری محبت نے آپ کے دل تک رسائی حاصل کر ہی لی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے جا رہے تھے، مجھے بخار ہو گیا تھا، 2 انجیکشن لگوانے کے بعد کہیں کچھ ٹھیک ہوا ہوں، صنم پیار سے بولی۔ پاگل جو ہو، ضدی ہو ایک نمبر کے، کون سا کسی کی سنتے ہو؟ بیمار تو ہونا ہی تھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ دانش پیار سے بولا، صنم ایک بات کہوں، بہت دعائیں کی تھی آپ کے لیے، یقین کریں رات کے پچھلے پہر سجدے میں سر رکھ کر بہت رویا تھا کہ آپ میری ہو جاؤ۔ صنم نے دانش کی آنکھوں میں دیکھا، دانش میں کیسے یقین کر لوں کہ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ دانش ہنسنے لگا، یقین کی بات کرتی ہو تم؟ ایک اور رات برف کی آغوش میں گزار سکتا ہوں، تب تک کھڑا رہوں گا جب تک میرا لہو جم کر میری سانسیں نہیں روک لیتا۔ صنم نے دانش کے منہ پہ ہاتھ رکھا، دانش اس محبت کو یہیں روک دو نا، میں جانتی ہوں تمہاری محبت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ دانش نے صنم کے پاؤں کی جانب دیکھا، دانش تو ان قدموں میں مر جانا چاہتا ہے، آپ محبت ختم ہونے کی بات کرتی ہیں۔ گزرتے دن کے ساتھ ان میں محبت بڑھتی گئی۔ صنم کہنے لگی، دانش ایک بات کہوں، میرے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، تم جلد سے جلد مجھے یہاں سے لے جاؤ، رشتہ بھجواؤ۔ دانش آہستہ سے بولا، میری جان، تم اتنی بار کہہ چکی ہو میرے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ صنم ایک لمحہ خاموش رہی اور پھر بولی، ہم بہنوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں دانش، میرے بابا نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، میری ماں ان کو بیٹا نہ دے سکی تھی، ہم 4 بہنیں ہیں، پھر بیٹے کے لیے 2 شادیاں کی، اب دوسری دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا ہے۔ بابا نے ہم پہ بہت ظلم کیے، میری مما کو بہت مارتے تھے، ہم کو بھی مارتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا ہم کو گھر کی نوکرانیاں بنا کر بابا نے رکھا، ہم سے کہا اپنی شادیاں خود کرنی ہیں، جہیز بھی خود بناؤ اپنا، بابا ہمیں ایک نظر نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دانش میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں نے بہت دکھ دیکھے ہوئے ہیں، مجھے زندہ لاش بنا کر نہ چھوڑ جانا، میں نے زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا ہے تمہارے ساتھ، میں نے برسوں بعد کسی مرد پہ اعتبار کیا ہے، خدا کے لیے میرا ہاتھ نہ چھوڑ دینا اب۔ دانش پیار سے بولا، میری جان، آپ کے سب غم مٹا دوں گا، آپ کو شہزادی بنا کر رکھوں گا، شہزادی، نہ پریشان ہوا کرو۔ پھر جب دانش نے اپنے گھر والوں کو، بہن کو راضی کر کے صنم کے گھر بھیجا،
ان سب کو صنم کی سوتیلی بہن پسند آ گئی۔ وہ صنم سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سب نے صنم کو چھوڑ کر اس کی بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ یہاں قیامت ایک اور بھی گزری تھی کہ دانش ساتھ تھا۔ دانش کو بھی صنم کی سوتیلی بہن پسند آ گئی۔ صنم تو پاگل سی ہو گئی، یہاں کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھنے مجھے آئے اور رشتہ ایمان سے جوڑ لیا۔ صنم دروازے کے پیچھے کھڑی دانش کو دیکھ رہی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہ رہی تھی۔ دانش سے پوچھنا چاہتی تھی ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن خاموش رہی۔ ایمان سے منگنی ہو گئی۔ ہائے محبتوں کے اصول کہاں ہوتے ہیں؟ کسی کو خواب دکھا کر اس کا خواب چھین لینا کسی کو قتل کرنے کے جیسا ہوتا ہے۔ دانش اب ایمان سے محبت بڑی باتیں کرنے لگا۔ کبھی جسے صنم سے عشق تھا، اسے آج ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ صنم خاموش ہو گئی۔ صنم کو نہ جانے کیا ہوا، وہ بیمار سی رہنے لگی۔ اس کو جیسے زندگی سے نفرت سی ہو گئی تھی، چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ آپی نے بہت سمجھایا، صنم مت رویا کرو پاگل، ہم بہنوں کی قسمت میں خوشیاں نہیں ہیں۔ صنم آپی کے سینے سے لگی۔ اس دن بہت روئی تھی۔ آپی ایک خواب سجایا تھا، سوچا تھا ایک اچھا انسان مل گیا ہے، وہ بھی دیکھو نا کیسے بدل گیا۔ دانش ایمان سے ملنے آیا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ صنم دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ دانش نے ایمان سے پوچھا کیا بات ہے صنم آج یوں؟ ایمان نے بتایا بابا صنم کی منگنی میرے ماموں سے کروا رہے ہیں۔ دانش حیران ہوا، کیا مطلب؟ اپنے سالے کے ساتھ بیٹی کی منگنی؟ دانش نے صنم کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آج صنم بہت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک 45 سالہ شخص لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ صنم کی سوتیلی ماں نے اپنے بھائی کو انگوٹھی پکڑ آئی، پہناؤ صنم کو۔ صنم کا ہاتھ تھاما۔ صنم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ دانش خاموش دیکھ رہا تھا۔